اب جب آپ یہ جان لیتے ہو کہ آپ مسافر ہو اور آپ نے ایک ڈیسٹینیشن کی طرف جانا ہے، اینڈ الحمدللہ وین یو بلیو دیٹ یو آر اے مسلم، اور آپ نے آگے جا کے اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے، تو آپ نا ارینجمنٹ کرتے ہو کہ میرے پاس یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے۔ انسان عمل کے بدلے جنت میں نہیں جاتا، انسان اخلاص کے بدلے جنت میں جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمل بہت ہی بڑا کیوں نہ ہو ختم کر دیا جاتا ہے اگر اخلاص نہ ہو۔ اصل میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں کون سے اعمال کروں، حالانکہ عمل چاہے جو مرضی ہو، عمل کے اندر جو نیت ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ اپنی گناہوں کے اوپر چیک رکھنا، بینگ سیریسلی ویری سورٹ آف کریٹیکل، اپنی لائف کو نا بڑے غور و فکر سے اینالائز کرنا کہ یار میں کہاں غلط جا رہا ہوں، کہاں صحیح جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں، آپ اپنی ڈیزائر یا لوگوں کی اپریسیشن یا کوئی بھی چیز جو للہ نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں اخلاص نہیں ہوگا۔ اخوان، میں یہ پڑھ رہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ جب اپنی موطا لکھ رہے تھے نا، تو ان کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں، کیونکہ موطا تو بہت ساری لکھی جا چکی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ۔ تو جب انہوں نے موطا کچھ دیکھی نا اور بند کر دی، انہوں نے کہا کہ فَسَتَعْلَمُونَ مَا أُرِيدُ بِوَجْهِ اللَّهِ، کہ تم بہت جلد جان لو گے کہ کون سی موطا کو لکھتے ہوئے اللہ کا چہرہ دیکھنے کی امید تھی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مَا كَانَ لِلَّهِ سَيَبْقَى، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تو باقی رہتا ہے۔ اور اگر ہم آج موطا کا ذکر کریں تو صرف ایک ہی نام ہمارے سامنے آتا ہے، وہ موطا امام مالک کا آتا ہے۔ حالانکہ بہت ساری ماشاءاللہ موطا اس ٹائم تھی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے گا، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ تو ہم جو لوگ سن رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ باقی رہے گا، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور انٹینشن بھی اس سب میں شامل ہے تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ سارا کام ایک وینٹیلیٹر پہ ہے کہ دیکھنے میں تو شاید بڑا لگے اور جیتا جاگتا لگے، لیکن جیسے ہی وینٹیلیٹر کا سوئچ نکال دیا جاتا ہے وہ باڈی بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی کوئی انسان مرے گا تو یہ سارا کام ٹھپ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہم سب کے لیے انٹینشنز کو پیوریفائی کرنا، اور رمضان کے مہینے میں اٹس اسینشیل اینڈ کروشل واللہ۔ اور جیسے امام بخاری نے رحمہ اللہ نے سب سے پہلی جو حدیث لکھی تھی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اور سبحان اللہ وہ انہوں نے حرم میں بیٹھ کے لکھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام محدثین اکثر اس حدیث سے شروع کرتے ہیں، اور ان کی انٹینشنز ماشاءاللہ اتنی پیور تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے بعد اصح الکتب المصنفہ یعنی بعد القرآن، جو صحیح بخاری ہے وہ قرآن کے بعد سب سے آتھینٹک بک ہے۔ تو انشاءاللہ لیٹس ٹاک اباؤٹ انٹینشن، نیہ، صدق، کیونکہ رمضان آج کا جو ٹاپک ہے نا، سبحان اللہ، اٹس ویری پروفاؤنڈ۔ اور میں سمجھتا ہوں جب آپ دین کی بات کرتے ہیں نا کلیتاً، ہم لوگ ایک مسافر ہیں اور ایک پرٹیکولر ڈیسٹینیشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فتزودوا، جہاں پہ تم نے سفر کرنا ہو تو زیادہ رائے اکٹھا کر کے جایا کرو، اپنی پراپر ارینجمنٹ کر کے جایا کرو۔ اب جب آپ یہ جان لیتے ہو کہ آپ مسافر ہو اور آپ نے ایک ڈیسٹینیشن کی طرف جانا ہے، اینڈ الحمدللہ وین یو بلیو دیٹ یو آر اے مسلم، اور آپ نے آگے جا کے اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے، تو آپ نا ارینجمنٹ کرتے ہو کہ میرے پاس یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے، اور باقی ساری زیادہ راہ کے یہ بھی کچھ خزانے ہیں۔ ان سب زیادہ راہ میں سے جو فنڈامنٹل ہے، جو سب سے اعظم ہے، وہ برو اخلاص ہے۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، ایمان، یقین، سو ٹو سے اپیرنٹلی، اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اعمال ظاہرہ میں آئیں، کہ وچ از اپیریبل، آپ نماز لے کے جا رہے ہو، آپ صدقہ لے کے جا رہے ہو، یہ ساری زیادہ راہ ہیں نا۔ اگر آپ کے پاس اخلاص نہیں ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ جتنا کچھ آپ لے کے گئے ہو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔
اتنا امپورٹنٹ ہے یہ اخلاص. یس ایگزیکٹلی برو. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان عمل کے بدلے جنت میں نہیں جاتا, انسان اخلاص کے بدلے جنت میں جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عمل بہت ہی بڑا کیوں نہ ہو ختم کر دیا جاتا ہے اگر اخلاص نہ ہو. بالکل ایسا. اور اخلاص ہے تو چھوٹا سا عمل, جیسے وہ جو حدیث آتی ہے نا جس میں ایک پروسٹیٹیوٹ نے ایک کتے کو پانی پلایا بالکل ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کیا ہر پروسٹیٹیوٹ جو کتے کو پانی پلاتی ہے وہ جنت میں جائے گی؟ نو. کیا ہر وہ شخص, ایک شخص بھی چل رہا تھا, وہ پیاسا تھا اور اس نے پانی پیے کنویں سے, پھر آگے چل پڑا, آگے دیکھا کتا نے زبان نکالی ہوئی اور وہ بہت پیاسا ہے, اس کو اپنی پیاس یاد آ گئی اور اس نے اس کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. کہ ہر پیاسا انسان جو کسی جانور کو پانی پلاتا ہے, یہ ہر مسلمان جو راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز کو ہٹاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے ملکہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ٹاس اینڈ ٹرن کر رہا تھا جنت میں, کروٹیں بدل رہا تھا آؤٹ آف ہیپینس اینڈ خوشی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے, وہ جا رہا تھا, دیکھا درخت راستے میں, اس کا خیال ہے کہ مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے, تو کاٹ کے سائڈ پہ کر دیا اس نے. نو, ناٹ ایوری پرسن ول گو ٹو جنہ ہو ڈز دس ایکٹ. اچھا, هذا من فقہ الدین, کہ دراصل نا دین کی انڈرسٹینڈنگ ہی یہ ہے کہ کبھی کبھار نا بندہ اس طرح کی احادیث سنتا ہے یا آیات سنتا ہے نا, وہ شاید سوال کرتا ہے علماء سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کون کون سے اعمال کروں, مجھے آیا نماز کے ساتھ کچھ اور ایکٹس بھی کرنے ہیں, اذکار کرنے ہیں. اصل میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں کون سے اعمال کروں, حالانکہ عمل چاہے جو مرضی ہو, عمل کے اندر جو نیت ہے وہ میٹر کرتی ہے. بالکل. یعنی اصل میں کرکس یہ ہے کہ آپ چاہے, اب جیسے آپ نے بات کی نا, ہو سکتا ہے کہ ایک لیم آدمی یہ بات سنے کہ اچھا پانی پلانے سے بندے کو بخش دیا گیا, یا ایک پتھر کو یا کوئی نقصان پہنچانے والی چیز اس سے ہٹا دیا جائے تو بخش دیا جائے گا, تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اچھا یہ اٹس ویری ایزی. لیکن وی ہیو ٹو سی بیہائنڈ دا سینس کہ اصل میں اگر اس بندے نے وہ کام کیا, اس کی انٹینشن کیا تھی, آیا یہ للہ تھا یا یہ دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے پورا اس کا انٹراج جا رہا ہے اور پھر وہ ویڈیوز بن رہی ہیں, فوٹوز بن رہی ہیں, اور اس نے سب کے سامنے وہ چیز اٹھا کے سائڈ پہ کر دی. دیٹ از واٹ میٹرز, the amount of sincerity in that act. اصل میں کوالٹی آف, بلکہ قبولیت ہی بیسس اس کا کرائٹیریا میں یہ ہے آپ کی, اٹس ایکول ٹو زیرو اف یور انٹینشن از انکریکٹ. آپ جتنا مرضی بڑا عمل کرتے رہیں, آپ حج کر لیں اور نیت آپ کی خراب ہے, اٹ از جسٹ ٹو یو نو مے بی شو آف یا کسی اور وجہ سے, مطلب کچھ بھی ہو, آپ کا بڑا سا بڑا عمل ہو جائے لیکن آپ کی نیت اللہ کے لیے نہیں ہے, اور اس کی کوالٹی میں مطلب اس کی کوالٹی ڈاؤن ہو جائے گی اگر اس کے اندر ملاوٹ بھی ہے. مطلب کبھی کبھار ہم لوگ نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں بٹ ہمارے ساتھ ساتھ نا 2-3 نیتیں بھی ہوتی ہیں کہ یار اس میں کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہو جائے گا, چلو اچھا کام ہے, فائدہ بھی ہو جائے گا, یو نو, تو اس کی کوالٹی ڈاؤن ہو جائے گی. شاید اللہ کے ہاں قبول تو ہو جائے کہ اس میں آپ نے اللہ کے لیے بھی کیا لیکن ساتھ کچھ ملاوٹ کر دی. لیکن میجر پرسنلی واللہ میں بتاؤں سب سے زیادہ ڈر بھی بلکہ لگتا ہے اور مشکل بھی کام لگتا ہے, وہ ہے کہ نیتوں کو نا ایٹ آل ٹائمز ان چیک رکھنا اور اپنی سنسیئرٹی کو نا بار بار ری وزٹ کرنا. اور کیوں کبھی کبھار پتہ کیا ہوتا ہے, اسپیشلی کوئی ہم اچھا کام جب پہلی دفعہ کرتے ہیں نا تو بڑی نیک نیتی سے کرتے ہیں. جی, آپ جس بندے نے زندگی میں مطلب نمازی نہیں تھا لیکن پہلی نماز پڑھی, مسجد جانا شروع کیا, اس کا اخلاص, اس کی نماز بہت بہترین ہوتی ہے. جب بھی وہ چیز روٹین میں آنا شروع ہو جاتی ہے نا, ہم سارٹ آف ایک انسان اس طرح کا ہے کہ وہ نا بھول جاتا ہے کہ وہ اس نے کام کیوں شروع کیا تھا, اور ہم وہ اس چل پڑتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے ارد گرد کا ماحول وہ ہماری نیتوں کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیتا ہے. ہماری ایون جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, مطلب پہلے سیزن میں ہم نے شروع کیا تو ہم نے بہت سوچا, اب ہماری ایک وہ شاید اگر یہ روٹین بن رہا ہے تو ایوری ٹائم وی اسٹارٹ دس تھنگ, بلکہ پوڈ کاسٹ کیا کوئی لیکچر کوئی دروس کسی قسم کی چیز بندہ شروع کرے تو وہ اپنے آپ سے کیا یہ پوچھتا ہے ہر دفعہ کوئی دعوت دیتے ہوئے کہ یار میں یہ کیوں کر رہا ہوں, میں کس کے لیے کر رہا ہوں. اور اس کو نا بار بار چیک رکھنا اپنے اوپر بڑا ٹف ہوتا ہے. مطلب آئی تھنک وی ایز ہیومنز کیپ فورگیٹنگ کہ یار میں جو نیک عمل کر رہا ہوں یا ایون نماز پڑھ رہا ہوں, میں الگ ہم ایک نماز روٹین بن گئی ہے, بس جا رہے ہیں مسجد جا رہے ہیں, نماز پڑھی, واپس آ گئے, قرآن کھولا, قرآن کی تلاوت کی, اینڈ یو کیپ, اور ساتھ ساتھ دنیاوی کام چل رہے ہیں, چیزیں چل رہی ہیں, اینڈ وی سارٹ آف لوز سائٹ کہ یار اصل زندگی کا مقصد کیا ہے, میں یہ کر کیوں رہا ہوں. اور سبحان اللہ میں بیٹھا غور ہی کر رہا تھا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے نا قرآن کے
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن میں بتایا کہ یہ گائیڈنس ہے کتاب کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اچھا متقین کون ہیں، تقوی والے کون ہیں؟ اس کی پرائمری ڈیفینیشن جو اپنے آپ کو نا گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. روزے اور سیام اس کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں نا، تقوی والے، دیٹس دی آبجیکٹو. اچھا گناہ سے اپنے آپ کو کون بچائے گا؟ پہلی اس کی کرائٹیریا یہ ہے کہ جب وہ جو بھی گناہ کر رہا ہے اس کے اندر اس کی اکنالجمنٹ تو ہو نا، پہچان تو ہو کہ گناہ کر رہا ہوں. اللہ میں بتاؤں اس کے لیے برو ایک سنسیریٹی ریکوائرڈ ہے، اپنی ذات کے ساتھ ایک سنسیریٹی ریکوائرڈ ہے کہ میں جو غلط کر رہا ہوں اس کو غلط تسلیم کرنے کے لیے نا یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود یور سیلف. سم ٹائمز وی آر فولنگ آر سیلوز بائی ڈوئنگ سرٹن تھنگس، اور ہم اس کو نا جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ اتنی وجہ، اس کی یہ وجہ ہو گئی تھی یا یہ ہو گیا تھا وہ. وی آر بینگ انسنسیئر ٹورڈز آر اون سیلف. بولا یہ اگر ہمارے اندر عادت آ گئی نا، ہم اپنے ساتھ ایک سنسیئرٹی نہ، تقویٰ تو بھول جائیں. کیونکہ آپ گناہ کو اکنالج نہیں کر رہے، آپ جب گناہ کو اکنالج نہیں کر رہے اس پہ توبہ استغفار نہیں کر رہے، اس سے بچنے کی نہیں کوشش کرے، آپ وہ نہیں کرے تو تقویٰ کیسے آئے گا؟ اینڈ آئی واز لسننگ ٹو اے شیخ، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے، مطلب متقینوں کے لیے ہدایت ہے نا اس کتاب میں. تو اس میں وہ بڑا ایک ڈفرینٹ اینگل مجھے لگا کہ بندہ سوچتا ہے اچھا یار ہدایت ملے گی تو تقویٰ ہے تو تقویٰ والوں کے تو آپ نا تھوڑا سا کشم و کش میں ہوتے. تو اس میں ایک جو بات سمجھنے کی مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ اپنے گناہوں کے اوپر چیک رکھنا، بینگ سیریسلی ویری سارٹ آف کرٹیکل، اپنی لائف کو نا بڑے غور و فکر سے اینالائز کرنا کہ یار میں کہاں غلط جا رہا ہوں، کہاں صحیح جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. اور پھر اپنے آپ کے ساتھ نا تھوڑا سا کرٹیکل ہوئیں کہ یار یہ میری غلطیاں ہیں، اچھا میں نے اس کو نا کیسے کام کرنا. انشاءاللہ یہ سنسیئرٹی آ جائے گی، آپ کے اندر گناہ کو چھوڑنے کی ڈیزائر آ جائے گی، گناہوں کے اوپر کام کرنے کی سارٹ آف ایک ایٹ لیسٹ وہ ہمت آئے گی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر ہدایت دینا. اور یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے کہ میری اگر میں سنسیئرٹی پہ کام کروں گا تو وہ سنسیئرٹی یا انٹینشن چینج نہیں ہوگی اور کچھ ٹائم تو یہ رہے گی. سلف صالحین امام سفیان الثوری کہتے ہیں کہ میں نے سنسیئرٹی سے زیادہ کوئی چیز اپنے آپ پہ مشکل نہیں پائی کہ اس کو قابو میں رکھوں. اور دوسرا وہ سلف کہتے ہیں کہ جو سنسیئر ہوتا ہے نا اس کا دل ایک دن میں 40 دفعہ ٹاس اینڈ ٹرن کرتا ہے، انسنسیئر. اور جو انسنسیئر ہوتا ہے اس کا دل 40 سال تک ایک ہی ڈائریکشن میں رہتا ہے کہ وہ انسنسیئر ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ کام کر رہا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ دو ٹائپس کے نا اخلاص ہوتے ہیں، اخلاص الخاص و اخلاص العام. مثال کے طور پہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جو ہماری باتیں سن رہا ہے، اب شاید وہ ذہن میں یہ بات لے کے آ جائے کہ میں نے نا اب سے جب نماز پڑھنی ہے اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے، میں نے نا اپنے آپ کو ڈیویٹ نہیں کرنا، مائنڈفلنس کے ساتھ پڑھنی ہے. لائک وائز وہ جو بھی عمل کرتا ہے، لیٹس سے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، جب آپ ایک پرٹیکولر عبادت کی اخلاص کے حوالے سے بات کرتے ہو نا تو یہ اخلاص الخاص میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک پرٹیکولر عبادت کے بارے میں سوچا اور پھر اپنے آپ کو نا ذرا یعنی استقامت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یار میں نے اس میں نا انشاءاللہ ڈی ٹریک نہیں ہونا. اچھا ایک ہوتی ہے اخلاص العام، وہ کیا ہے کہ جب آپ کی ڈفرینٹ عبادات ہوتے ہیں، لیٹس سے ون پریئر ٹو دی ادر پریئر، آپ نے ظہر پڑھی اور پھر آپ نے عصر پڑھنی ہے، پھر مغرب پڑھنی ہے. نمازوں میں تو آپ اخلاص دکھا رہے ہو، اب ان نمازوں کے درمیان میں جو آپ نے کام کرنے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی جب نظر بھی اٹھتی ہے آپ سنسیئرٹی کے ساتھ دیکھتے ہو. یعنی آپ اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے کہ اگر میں نے یہ دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے جس کی وجہ سے میں گناہوں میں چلا جاؤں گا. اور علماء بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اخلاص العام کے اوپر کام کرتے ہیں نا، یعنی رینڈملی وہ اپنے اخلاص کے اوپر نا کام کرتے جا رہے ہیں کانسٹنٹلی. مثال کے طور پہ وی آر ہیونگ دس مگ، اس میں گرین ٹی ہے، کافی ہے، میں پینے لگا ہوں نا، آئی ایم ڈرنکنگ دس ڈرنک ود مائنڈفلنس کہ یہ جو نعمت ہے نا مجھے صرف میرے رب نے دی ہے، رائٹ؟ اس کے بنانے والے، اس کے کریٹ کرنے والے میرے رب ہیں. اب میں ہر چیز جو کام کروں گا نا وہ میرے اخلاص کہ اس کے اوپر نا کمپاؤنڈ ہوتی رہے گی. تو علماء کہتے ہیں کہ جو اخلاص العام کے اوپر کام کرتے ہیں تو ان کو اخلاص الخاص کے اوپر کام اتنا نہیں کرنا پڑتا. واللہ برادر آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا فائدہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں
اور آپ کی جو زندگی ہے نا اس طرح گزرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا اوور برڈن نہیں کرتے. ان اے سینس مثال کے طور پہ نہ کئی لوگ بہت زیادہ پریشرائزڈ فیل کرتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف, اس کا رزلٹ صحیح نہیں آیا. اب آئی ڈونٹ نو یہ پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں کتنے ویوز ملیں گے. فار ایگزامپل میں یہ کام کر رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں اس میں لائکس ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. اچھا میں نے یہ کام کیا, مجھے اپریسیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ نا اس برڈن سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہو. یو آر ناٹ مور فوکسڈ آن دا ریزلٹس, یو آر فوکسڈ آن یور ایکشنز. اور واللہ اس سے آپ بڑے مرتاح ہو جاتے ہو, بڑے ریلیکس ہو جاتے ہو کہ یار میں نے نا بس اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, اینڈ دا ریسٹ آئی ہیو ٹو لیو اٹ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ اس شکل کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا رزلٹ مجھے کیوں نہیں مل رہا. لیکن ہم اخلاص پہ تھوڑی سی نا ڈیفینیشن بھی لوگوں کو بتا دیں. یعنی مخلص یا اخلاص یا سنسیریٹی ہے کیا ان فیکٹ, اس پہ بھی تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں بات کر لینی چاہیے. قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی آتا ہے نا کہ جو بھائی تھے فلم استیئسوا, تو جب ان کے بھائی پکڑے گئے تھے نا تو خلصوا نجیا, خلصوا یعنی انہوں نے نا اپنے آپ کو یعنی اخلاص میں لے کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو نا الگ کر دیا اس گیدرنگ سے. تو اٹ مینز از کہ وین یو ڈو این عمل, جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں, آپ اپنی ڈیزائر یا لوگوں کی اپریسیشن یا کوئی بھی چیز جو للہ نہیں ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں اخلاص نہیں ہوگا. یعنی ہم اخلاص خالصتاً اپنے عمل کو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, یعنی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کرتے ہیں. پیوریفیکیشن کے ایکشن کو جی جی, یعنی جنرلی جیسے آپ شہد نکالتے ہو یعنی خالص بیسیکلی, ہم اردو میں بھی خالص ہے, ٹھیک ہے, پیور چیز. تو جنرلی اعمال میں انڈاؤٹیڈلی ملاوٹیں ہوتی ہیں. ان ملاوٹوں سے اپنے ایکشن کو پاک کرنا, ٹھیک ہے, لبنن خالصن, جیسے دودھ نکلتا ہے گوبر اور خون کے بیچ میں سے, پیور ہو کے الگ ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ ایک انٹینشنل ایفرٹ ہے, ایک ورب ہے جو انسان کو کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے ایکشن کو لوگوں کی نظروں سے اور ایکسپریسی سے پاک کرنا ہے. اچھا دوسری چیز وہ یہ کہ ابن القیم کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ آپ یہ نہ چاہو کہ میرے اعمال کو کوئی دیکھے, یعنی ناٹ ڈیزائرنگ anybody to see your actions and not desiring anyone to reward you with those actions. آپ سمجھ رہے ہیں, صرف اللہ یہ چاہنا بلکہ یہ ناپسند کرنا کہ لوگ دیکھیں, یہ اخلاص ہے بیسیکلی. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ انسان کو چھپانا اپنے ایکشنز کو. اور یعنی اس میں سارا جو اس میں جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے ورب, پیوریفائی کرنا اپنے ایکشنز کو, لوگوں کی نظروں سے بچانا ہے اپنے اعمال کو, اور صرف جو ایک چیز ڈیزائرڈ وہ یہ ہو کہ اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا ہی مقصود اور مطلوب ہو. اینڈ بائی نو مینز, واللہ اخوان ہم اس ٹاپک پہ بات تو کر رہے ہیں, لیکن بائی نو مینز یا فار اے فریکشن آف اے سیکنڈ ڈو ناٹ تھنک وی آر این اتھارٹی آن دس سبجیکٹ. یہ صرف ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے اور لوگوں تک یہ نالج ڈسیمنیٹ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں, ورنہ اللہ ہی جانتا ہے کہ دلوں کے حالات کیسے ہیں, رائٹ. تو یس انشاءاللہ لیٹس کنٹینیو کہ اس حوالے سے اس میں بلکہ آپ نے بھی جو بات کی نا, اس میں لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ پھر پبلکلی دعوت, اگر اپنے نیک اعمال کو بچانا ہے, چھپانا چاہیے, تو وائی گیو دعویٰ پبلکلی پھر ہر کوئی. تو اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں آپ لوگ بھی کہ وائی از اٹ آلسو امپورٹنٹ. مینلی یہ کہ آپ نے اپنے انٹرنل جو ورکنگ ہے نا اس پہ کام کرنا نہیں چھوڑنا. جی, ہر وقت اپنی نیت کے اوپر ایک چیک رکھنا, ایک چیک, بلکہ میں تو کہتا ہوں سبحان اللہ, اچھی کمپنی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد والے لوگ نا کبھی کبھار آپ کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز کرتے ہیں. اور میرے خیال سے ہر انسان کو نا کوئی ایک دو کچھ سنسیئر دوست یا فیملی یا وائف, ہسبینڈ وائف, ایک دوسرے کے اوپر نا چاہیے ایک ہونے چاہیے. آپ الاؤ کریں کسی کو کہ یار کیپ اے چیک آن می. اگر آپ کو لگے نا کہ میں ادھر ادھر ہل رہا ہوں یا کچھ میری گڑبڑ ہو رہی ہے کچھ چیز, تو آپ مجھے ریمائنڈ ضرور کرائیں.